کیسی ہو سہانا؟ ڈینم کی پتلون پر سفید و سیاہ دھاری دار شرٹ میں ملبوس عباد نے نفیس سے لائٹر کی مدد سے اپنے ہونٹوں میں دبا سگریٹ سلگاتے ہوئے میز کی دوسری جانب قدر سنجیدہ سی بیٹھی سہانا کو بغیر دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنے کی غرض سے ایک ایسا بے معنی سوال پوچھا جس کا جواب عباد کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں الحمدللہ بالکل فٹ فاٹ اور بہت اچھی ہوں۔ دھانی جوڑے میں ملبوس نازک اندام سہانا کی جانب سے جواب تو حسب توقع ہی موصول ہوا تھا، مگر پھر بھی عباد قدرے برا مان کر گمبھیرتا سے بولا، اچھی ہو تبھی تو تمہیں چاہتے ہیں، یعنی اگر جو میں کبھی اچھی نہ رہی تو میرے لیے تمہاری محبت بھی ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ وہ سخت ناراض نظروں سے اسے پھگورتے ہوئے بولی تو عباد سگریٹ کا ایک گہرا کش لگانے کے بعد کثیر دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے مخصوص انداز سے مسکرایا۔ تم تو بات پکڑتی ہو، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ متبسم نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولا، کہا نہیں، لیکن الفاظ کا مفہوم تو تمہاری بات کا یہی تھا۔ اس پر اپنی ناراضگی اور اچھی طرح جتانے کی خاطر چڑھی ہوئی تیوری مزید چڑھا کر بولی تو اس بار وہ حقیقتاً جلا اٹھا۔ سہانا، کیا آج تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئی ہو یہاں؟ ہاں، خفا خفا سی سہانا نے انکار نہیں کیا، اور اس کی یہی معصومیت آمیز صاف گوئی عباد جیسے کھرے انسان کو چت کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کے اس انداز پر انتہائی جھنجھلاہٹ کے باوجود ہنس پڑا۔ لڑنے آئی ہوں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا، مگر کیوں بھائی؟ بندہ پرتقصیر سے اب کیا خطا سرزد ہوگی؟ میری اچھی خاصی جاب بلا وجہ چھڑوا دی اور اب بہت معصوم بن کر پوچھتے ہو کہ کیا خطا سرزد ہو گئی؟ وہ سلگ کر بولی تو عباد نے ایک گہری سانس یوں بھری گویا کہہ رہا ہو کہ اچھا، تو گویا تمہاری ناراضگی کی یہی وجہ ہے۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں دبا ہوا 2.5 انچ کا خاموش قاتل اپنے لبوں سے لگا کر پھیپھڑوں کو مزید آلودہ کرنے کے بعد سنبھل کر کہنا شروع ہوا، دیکھو سہانا، میں تمہیں پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ میں نے تمہاری وہ جاب بلا وجہ ہرگز بھی نہیں چھڑوائی۔ دراصل اس دفتر کا ماحول مجھے تمہارے لیے سخت ناموزوں محسوس ہوا تھا۔ مجھے گھر بٹھا کر تم خود اب تک وہی جاب کر رہے ہو۔ وہ نہ ماننے والے لہجے میں بحث کرنے لگی، جو ماحول میرے لیے ناموزوں ہے وہ تمہارے لیے درست کیسے ہو گیا؟ وہ اپنی حسین آنکھوں سے چنگاریاں نکالنے لگی۔ میں مرد ہوں، میری بات اور ہے۔ اس نے اپنی دانست میں اسے لاجواب کر دیا، مگر وہ ہوئی نہیں۔ یہ مرد عورت کی منطق بھی خوب ہے۔ وہ کھٹ سے تنزیہ مسکرا کر بولی، بری شے بلا تخصیص دونوں ہی کے لیے بری ہوتی ہے۔ ابھی جو تم یہ سگریٹ پھونک رہے ہو، اگر چاہ میں پینے لگوں تو کیا یہ میرے لیے اچھی ہو جائے گی؟ یہ تم گفتگو کو کہاں سے کہاں لے جا رہی ہو سہانا؟ وہ ایک دم بہت زیادہ ناگواری سے بول اٹھا، تم کیوں پینے لگی سگریٹ؟ سہانا نے چتون تیکھے کر لیے، تمہیں سگریٹ پر اعتراض ہے یا میرے پینے پر؟ سگریٹ پر، وہ ترنت بولا۔ سگریٹ پر؟ مطلب کیوں بھائی، کیا اتنی بری چیز ہے؟ وہ مصنوعی تعجب سے آنکھیں پھیلا کر متنفر ہوئی تو اس کی کمال چالاکی پر عباد دل ہی دل میں سٹپٹا کر رہ گیا، مگر اب کیا کیا جائے کہ وہ پھنس چکا تھا، اسی لیے تحمل سے بولا، ہاں سہانا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اگر اتنی ہی بری چیز ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سہانا کا اگلا سوال تھا۔ چھوڑ دوں گا، تم سے کہا تو ہے کہ چھوڑ دوں گا۔ تمہیں میری بات کا یقین کیوں نہیں آ جاتا؟ عباد کی برداشت کی حد تمام ہوئی، دوسری سگریٹ سلگاتے ہوئے درشتی سے بولا تو سہانا کی آنکھیں بھر آئیں، میں تمہاری ہر بات مانتی ہوں، کیا تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ اس بار اس نے جذباتی وار کیا تو عباد ڈھیلا پڑ گیا۔ ارے یار، جب کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دوں گا تو چھوڑ دوں گا نا، تم تو ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ ایک تو اتنے دن بعد ملنے آئی ہو، اس پہ یہ بیکار کا موضوع نکال کر بیٹھ گئی ہو، تو اسے بہلانے کی خاطر نرمی سے بولا، یہ تمہارے لیے بیکار کا موضوع ہوگا؟ سہانا کی آنکھ کے کونے سے ایک جلد باز آنسو نکل کر اس کے دامن میں جا گرا، مگر مجھے جب بھی اس بات کا خیال آتا ہے نا کہ تم کہیں نہ کہیں بیٹھے بڑے مزے سے یہ زہر اپنے حلق میں اتار کر اپنی صحت کی خرابی کا ساماں کر رہے ہو، تب یقین مانو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھر جاتی ہے۔
ارے یار، ایک بار تمہیں کہہ تو دیا کہ چھوڑ دوں گا تو چھوڑ دوں گا نا، لڑکپن سے پی رہا ہوں، مجھے ذرا کچھ وقت تو دو، وہ عاجز آ کر بولا، اور سہانا کا جواب سنے بغیر سگریٹ کے ایک دو لمبے کش جلدی جلدی لگا کر گویا خود کو پرسکون کرنے کی صحیح کی۔ پچھلے 1.5 سال سے تو تم مجھے یہی کہتے چلے آ رہے ہو۔ سہانا نے بڑی بے بسی سے اسے کش پہ کش لگاتے دیکھ کر مایوس لہجے میں کہا، اور تمہیں کتنا وقت درکار ہے عباد؟ یہ میری تنہائی کی ساتھی ہے سہانا، اس نے ایک عجیب منطق بیان کی۔ جب تم آ جاؤ گی نا میرے گھر میں میری تنہائی بانٹنے، تب تم دیکھنا میں اس کان سے پکڑ کر تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ پھر بولو کب آ رہی ہو میرے گھر؟ ہوشیار اگر سہانا تھی تو وہ بھی اپنے نام کا ایک ہوش مند تھا۔ سہانا کی لرزتی پلکیں گلال جھلکانے پر تیار عارض اس امر کے غماز تھے کہ عباد اس کی توجہ اس سلگتے موضوع سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اپنی بھابھی سے بات کر لی ہے میں نے، وہ اپنی شرم کو اعتماد کے پردے میں چھپا کر ہموار لہجے میں بولی، وہ چاہتی ہیں کہ اس اتوار تم بھائی جان سے ملنے ہمارے گھر چلے آؤ۔ کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں اپنی شادی کی اگلی صبح جب وہ انگڑائی لے کر ابھی پوری طرح بیدار نہ ہوئی تھی کہ اس کے برابر میں نیم دراز عباد جو خمار آلود نگاہوں سے مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا، خوابناک سے لہجے میں بولا، اور وہ بری طرح چونک پڑی۔ اوہ، تم وہ قدرے محبوب سی ہو کر بولی، اب میں تمہارا مجازی خدا ہوں سہانا۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا، تھوڑی سی عزت کر لو میری، اب مجھے یہ تم وم چھوڑ کر آپ کہا کرو۔ اچھا جی، وہ اپنے کھلے چمکدار بال جوڑے میں لپیٹ کر شوخی سے بولی، تو پھر بتائیے آپ ناشتے میں کیا لینا پسند کریں گے؟ آج تو تمہاری اس گھر میں پہلی صبح ہے، امی اگر حیات ہوتیں تو مجھے یقین ہے اپنے لاڈلے کی من چاہی کہ خوب لاڈ اٹھاتی، مگر اتنے لاڈ تو تمہارے میں بھی اٹھا ہی سکتا ہوں کہ تمہیں نئی نویلی دلہن ہونے کے ناطے آج کے دن ناشتہ بنانے سے مستثنی قرار دے کر کچھ باہر سے لے آؤں۔ تو بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ وہ اداس مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا، تو اس کی قلبی کیفیت کا اندازہ کر کے سہانا نے اس کے بستر پر رکھے مضبوط ہاتھ پر اپنا نازک حنائی ہاتھ رکھ دیا، پھر حلاوت سے بولی، پہلا دن ہے تو کیا ہوا، گھر تو بہرحال میرا ہی ہے نا، آپ بتائیں کیا کھائیں گے، میں بنا کر لے آتی ہوں، فریج میں انڈے رکھے ہیں، میں بریڈ لے آتا ہوں، وہی کھا لیں گے۔ عباد نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنے کرتے کی جیب تھپ تھپا کر گویا کسی شے کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہ رہا ہو، پھر قدرے پریشانی سے اپنے متلاشی نظر ادھر ادھر دوڑائی، اور سہانا جو اس کی جانب متوجہ تھی بے اختیار پوچھ بیٹھی، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ سگریٹ کا پیکٹ رات تو یہیں رکھا تھا، اب نہ جانے کدھر گیا۔ وہ پیکٹ کی تلاش میں اب سنگار میز پر دھری اشیاء پر ہاتھ مار رہا تھا۔ پھینک دیا تھا وہ میں نے ڈسٹ بن میں۔ بستر پر بیٹھی سہانا کو یہ جواب سن کر غصہ بہت آیا، تاہم آواز اس کی مدھم رہی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی وہ مدھم آواز بھی عباد کو کافی ہو گئی، اس لیے وہ بڑی تیزی سے اس کی جانب گھوما۔ پھینک دیا؟ مگر کیوں پھینک دیا یار؟ وہ جھنجھلا کر گویا ہوا۔ تو سہانا کھٹ سے بولی، کیونکہ کل رات ہی تو آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ آئندہ سگریٹ نہیں پئیں گے۔ ہاں، عباد نے کھسیا کر اسے یقین دلانے والے انداز میں تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جب وعدہ کر لیا ہے تو نہیں پیوں گا۔ ہاں تو بس مت پیئے، اب جلدی سے جا کر بریڈ لے آئیں، اتنی دیر میں انڈے وغیرہ بنا لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی معصومیت سے کہتی ہوئی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے۔ عباد بھی مزید اس بحث میں پڑے بغیر موڑ کر عجلت میں کمرہ عبور کر گیا۔ سہانا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ چمکی تھی۔ اپنا ہاتھ آگے کیجیے گا ذرا۔ سہانا لاؤنج کے صوفے پر اطمینان سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ تبھی باہر سے آ کر عباد بڑے مزے سے اس کے برابر میں آ بیٹھا، اور یہ عباد کے وجود سے اڑتی مخصوص بو ہی تھی جسے محسوس کر کے پہلے تو سہانا بری طرح چونکی، پھر اگلے ہی لمحے یہ فرمائش کر بیٹھی، یہ لو۔ عباد نے مسکرا کر زوجہ محترمہ کی فرمائش پوری کرتے ہوئے جھٹ سے اپنا دایاں ہاتھ پہلو سے اٹھا کر اس کے سامنے کر دیا۔ کیوں یار، کیا ہاتھ دیکھنے کا ارادہ ہے؟ دیکھنے کا نہیں، سونگھنے کا۔ سہانا پوری طرح چوکس بیٹھی تھی۔ اپنے سامنے
پھیلا عباد کا ہاتھ جھٹ کر اپنی ناک سے لگاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو عباد کا جی چاہا اپنی حماقت پر اپنا سر پیٹ ڈالے۔ تم سگریٹ پی کر آئے ہو نا؟ عباد کا ہاتھ سونگھنے کے بعد اپنے بدترین اندازے کے درست ثابت ہو جانے پر یہ سہانا کا عین فطری رد عمل تھا۔ ہاں، سہانا کے بے یقین و صدماتی تاثرات دیکھ کر عباد کو شرمندگی تو ہوئی، مگر اب جب بھانڈا پھوٹ چکا تھا تو جھوٹ بولنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ یعنی تم اتنے دن میرے سامنے سگریٹ نہ پینے کا ڈھونگ کرتے رہے؟ وہ صدمے سے باہر آ کر تعصب سے بولی۔ کوئی ڈھونگ نہیں، وہ چڑ گیا۔ میں سگریٹ واقعی بہت کم کر چکا ہوں، کم یا زیادہ، مگر پی تو بہرحال رہے ہو نا۔ میرا احساس تو رکھو ایک طرف، تمہیں اپنے وعدے کا خیال بھی نہیں ہے عباد۔ تعصب، طیش اور ناراضگی اتنی شدید تھی کہ سہانا سارا آپ جناب فراموش کر چکی تھی۔ اس لمحے کیا مصیبت ہے یار، جب اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ بیشتر مردوں کی فطرت کے عین مطابق ہتھے سے کھڑا ہو گیا۔ جب دیکھو تب تم یہی موضوع نکال کر مجھ سے لڑنا شروع کر دیتی ہو۔ ہاں پیتا ہوں سگریٹ، کوئی نشہ تو نہیں کرتا نا؟ جب تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے۔ بعض علماء اسے باقاعدہ نشے کی کیٹیگری میں شامل کر چکے ہیں۔ عباد کے اونچے اور کھردرے لہجے نے اس کا دل تو بہت دکھایا، مگر وہ پھر بھی خود کو کہنے سے باز نہ رکھ سکی۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ سلو پوائزن ہے، اسے پینا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ جب کہا اسے مکمل چھوڑ دوں گا تو چھوڑ دوں گا نا یار۔ وہ بنا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اسی ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ تم نے مجھ سے جو چاہا منوا لیا، مگر میری صرف ایک یہ بات نہ مان سکے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی تو عباد جو تب طیش میں آ کھڑا تھا، سخت بے بسی محسوس کرتا ہوا اس کے برابر میں واپس بیٹھ گیا۔ ایسا مت سوچو سہانا، عباد نے اس کی دل جوئی کی خاطر اس کا ہاتھ تھام کر نسبتاً نرم لہجے میں کہا، میں بھی تمہاری بات کا مان رکھتا ہوں، مگر اس ایک معاملے میں تم یہ سمجھ لو کہ میں کسی حد تک بے بس ہوں۔ یہ لت سہانا جو آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو عباد کا موقف اپنی جگہ درست تھا، مگر سہانا کو اب ان وضاحتوں سے کوئی سروکار نہ تھا کہ اس وقت اپنے بے وقوف بن جانے کے احساس نے غصے کا روپ دھار کر کہ اس کے دماغ کو پوری طرح اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ اور اب وہ اس نبض پر سوچ رہی تھی کہ ایسی کیا صورت ہے جو وہ عباد کو اذیت کا مزہ چکھا سکے، جو وہ خود اس 2.5 انچ کے قاتل کو لبوں سے لگا کر دیکھ کر محسوس کیا کرتی ہے۔ چلو نا یار، اب اپنا موڈ ٹھیک کر لو، چلو ڈنر پر چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، حسین آباد کا پان کھاؤ گی؟ سہانا جو عباد کے مستقل منانے کے باوجود گم سم بیٹھی تھی، عباد کی اس آفر پر چونک کر اس کی جانب کھوئی کھوئی سی نظروں سے دیکھا۔ ہاں یاد کرو تم اپنے بھائی سے کتنے شوق سے وہاں کا پان منگوایا کرتی تھی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سہانا ہی نے عباد کو بتا رکھی تھی، اور عباد نے بھی فوراً سے بیشتر اسے جتا دیا تھا کہ اسے پان چباتی لڑکیاں سخت زہر لگا کرتی تھیں۔ بس تب ہی سے سہانا نے اپنے اس بے ضرر سے شوق سے منہ موڑ لیا تھا، مگر ابھی چونکہ عباد ہر قیمت پر سہانا کو منا لینا چاہتا تھا، اسی لیے یہ آفر کیا گیا۔ پان؟ ہاں کھاؤں گی، سہانا گمبھیر لہجے میں ایک دم بولی۔ اب میں پان ہی کھاؤں گی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے۔ عباد بیچارہ سہانا کے جملے کی معنی خیزی پر غور کیے بنا خاموشی سے چبک کر بولا، فٹافٹ تیار ہو جاؤ، پھر نکلتے ہیں۔ یہ کیا کھا رہی ہو؟ عباد نے بستر پر بیٹھی سہانا کو کوئی پڑیا کھولتے دیکھا تو تعجب سے استفسار کر بیٹھا۔ خود وہ دفتر سے لوٹنے کے بعد ابھی ابھی تازہ دم ہو کر غسل خانے سے باہر نکلا تھا۔ اسے پان کہتے ہیں، وہ بڑے مزے سے بولی، اور سفید کاغذ میں سلیقے سے باندھے گئے پان کو کھول کر باقاعدہ عباد کو دکھاتے ہوئے پورا منہ کھول کر پان اندر ڈال لیا اور چٹخارے لے لے کر چبانے لگی۔ تولیے سے سر رگڑتے عباد نے برا سا منہ بنا کر خاصی ناگواری سے اسے دیکھا۔ کھانا تھا تو صبح ہی کھا لیا ہوتا۔ تم جانتی ہو نا کہ مجھے پان کس قدر برا لگتا ہے، وہ ناپسندیدگی سے بولا۔ پان برا لگتا ہے تو اس روز مجھے کیسے کھلا دیا، وہ پان چباتے ہوئے بولی۔ وہ تو بس تمہیں منانے کی خاطر دلوا دیا تھا، مگر اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم ہر وقت کسی
بھینس کی طرح سبز پتوں کی جگالی کرتی رہو۔ وہ بستر پر گیلا تولیہ پھینک کر متنبہ کرنے والے لہجے میں بولا، پان تو میں اب کھایا کروں گی۔ عباد وہ کتھے سے سرخ پڑتے اپنے گلابی گداز لب دل جلانے والے انداز سے پھیلا کر اس کی تنبیہ کی پرواہ کیے بغیر بولی، تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، پان کھایا کرو گی؟ مگر کیوں کھایا کرو گی یار؟ کیونکہ مجھے اس کی سوندھی سوندھی مہک اور میٹھا میٹھا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے۔ عباد کو یہ بات چڑھانے کی خاطر ہی صحیح مگر اس نے درست کہی تھی۔ ذائقہ اچھا لگتا ہے تو زہر کھانا شروع کر دو گی؟ حسب توقع وہ چڑ گیا۔ آپ زہر پی سکتے ہیں تو کیا میں زہر کھا نہیں سکتی؟ وہ دو بدو بولی تو عباد کی سمجھ میں جیسے ساری بات آ گئی۔ اس وقت تو مصلحتاً خاموش ہو گیا مگر 2-4 روز بعد جب سہانا کے دانت میں درد اٹھا تو وہ تلملا اٹھا، اتنے حسین موتیوں جیسے دانت ہیں تمہارے، خواہ مخواہ میری ضد میں آ کر انہیں برباد کر لو گی۔ پان کھانے سے کچھ نہیں ہوا، میرے اس دانت میں تو اکثر درد رہتا ہے۔ وہ درد کش دوائی پانی سے نگلتی ہوئی عباد کی بات کو مکمل رد کرتے ہوئے بولی، مت مانو میری بات عباد، غصے سے بولا، جب کتھے چونے سے دانت سڑ جائیں گے تمہارے تمہیں تب پتہ چلے گا۔ میں دانت اچھی طرح صاف کرتی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ پر یقین تھی اور پھر یہ بھی تھا نا کہ وہ کوئی پان کھانے کی عادی تو نہیں تھی، یہ تو بس عباد کے سامنے اسے چڑھانے کی خاطر وہ ذرا سی دل لگی کر رہی تھی۔ ہاں بس عباد کے سامنے اسے چڑھانے کی خاطر، پر اس روز ایک عجیب ہی واقعہ رونما ہوا کچھ یوں کہ اس دوپہر جب وہ کھانے سے فارغ ہوئی تو اس کے اندر سے طلب جاگی، حالانکہ اس وقت تو سامنے اب عباد بھی نہیں تھا اور پھر یہ بھی تھا کہ اسے پان کھانے کی کوئی عادت تو نہیں تھی۔ پھر بھی وہ اپنے اندر کی طلب پر لبیک کہتی ہوئی تیزی سے لاؤنج میں رکھے سرمئی فریج کی جانب بڑھتی چلی گئی، جہاں اس نے گزشتہ رات ہی اپنے بھائی جان سے نصف درجن پان منگوا کر بڑے اہتمام سے رکھے تھے۔ وہ فریج کے سامنے کھڑے ہو کر یک لہجہ کسی سوچ میں ڈوبی، مجھے پان کھانے کی کوئی عادت تو نہیں، میں تو بس یوں ہی شغل میں، ویسے ہی۔ اس کے لبوں پر کھسیاہٹ آمیز مسکراہٹ آ ٹھہری اور اس نے دوسرے ہی لمحے تمام سوچوں سے دامن چھڑانے کی خاطر سر جھٹکا اور فریج کھول لیا۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ کے پاس بغیر تاخیر کے پہنچ سکے۔